اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا اگلا حصہ، نیت۔ اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے افسوس ہم پر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات کو نہیں چھوڑا مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف آیت 49۔ کتاب کے ورق گردانی شروع کی۔ بہت ہی ذی قیمت عمل کو صفحہ کے بالکل اوپر موٹے خط میں لکھا گیا تھا۔ ایک صفحہ پر بہت ہی موٹے خط میں لکھا ہوا تھا، ایک غریب گھرانے کی امداد۔ اس کی تفصیل اور ویڈیو بھی موجود تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ذہن پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے کسی ایسے گھرانے کی کبھی کوئی مدد کی ہو۔ البتہ جی تو چاہتا تھا لیکن جیب خالی تھی۔ میں اس گھرانے کو جانتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا اور مالی لحاظ سے بہت نادار تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کی مدد کروں، اسی لیے ایک دن گھر سے نکلا اور سیدھے بازار گیا۔ میرے رشتہ داروں میں سے 2 بندوں کے پاس گیا جو ثروت مند تھے۔ میں نے اس غریب گھرانے کی مشکلات ان کے سامنے رکھیں اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ ان میں سے ایک نے تو توہین آمیز لہجے میں مجھے پکارا، یہ تم جیسے بچوں کا کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کے کرنے کے کام ہے۔ اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ ان کے اس رویے نے مجھے مایوس کیا اور میں نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا، لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے نامہ اعمال میں اجلے حروف میں لکھا تھا کہ میں نے اس غریب گھرانے کی مدد کی تھی۔ جوان سے پوچھ بیٹھا، بھئی میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی؟ جواب میں اس نے کہا، تم نے اس نیک کام کی نیت کی تھی اور اپنی طرف سے کوشش بھی کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ کامیابی نہیں ملی، اسی لیے تمہاری نیت اور سعی و تلاش کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ نہج الفصاحہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میں نے بعد میں دیکھ لی تھی۔ خداوند متعال کا فرمان ہے، جب میرا بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن انجام نہیں دیتا یا انجام دے نہیں سکتا، اس کے نامہ اعمال میں وہ عمل صالح کے عنوان سے لکھا جاتا ہے۔ یہاں بھی خدا کا شکر گزار ہوں کہ بری نیت کو لکھا نہیں جاتا۔ کتاب کے اگلے صفحات میں بار بار مشاہدہ کیا کہ میری نیک نیتی کو لکھا گیا تھا اور مجھے نیک عمل کا ثواب ملا تھا۔ کئی جگہ پر دیکھا کہ میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے میرے نامہ اعمال سے نیک اعمال مٹ چکے ہیں، ایسی غلطیاں جن سے مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی شوربہ بھی نہیں پیا اور منہ بھی جل گیا۔ جتنا جتنا آگے بڑھتا گیا نامہ اعمال خالی ہوتا گیا۔ اس صورتحال نے مجھے افسردہ کر دیا اور میرے سامنے کوئی راہ حل بھی نہیں تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے کندھے پر ڈال دوں اور اس کے اچھے اعمال اس سے لے لوں؟ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میز والے جوان نے بات آگے بڑھائی، اگر تمہارے اعمال میں ریاکاری کا شائبہ بھی ہو، خدا کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس عمل میں خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا جائے وہ عمل اسی شریک کی جانب پلٹایا جاتا ہے۔ اپنا خالص عمل پیش کرو تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ الا اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا۔ پریشانی کے عالم میں کتاب کی ورق گردانی میں مشغول تھا، اپنے لٹے سرمایہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک صفحے پر نظر پڑی تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کتاب کے ایک صفحہ کے بالکل اوپر موٹے موٹے خط میں لکھا تھا، ایک انسان کی زندگی بچائی۔ یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ یہ وہ کام تھا جو میں نے پورے خلوص کے ساتھ اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہو رہا تھا اور خدا کا شکر بجا لاتا تھا۔ داستان کچھ یوں تھی کہ جوانی کے ایام میں ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دریائے زائندہ کے ڈیم میں تیراکی کی اور اس کے اطراف میں پکنک کا پروگرام بنایا۔
دریا پانی سے لبریز تھا اور ہم نے بھی تیراکی شروع کی۔ ناگہاں ایک مرد اور ایک خاتون کی چیخو پکار نے سب کو وحشت زدہ کر دیا۔ ایک چھوٹا بچہ دریا میں گر گیا تھا اور بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ دریا میں کود کر اس بچے کی جان بچائے۔ میں اچھا تیراک تھا اور ڈوبتے افراد کو بچانے کی ٹریننگ بھی کر چکا تھا۔ میں فوراً دریا میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میرے دوستوں نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ کہنے لگے، بھائی، یہاں دریا ڈیم سے ملا ہوا ہے، پانی تجھے نیچے کھینچ کر لے جائے گا، یہ کام بہت خطرناک ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے آپ سے کہا کہ صرف خدا کے لیے، اور پانی کے اندر چھلانگ لگائی۔ خدا کا کرم تھا، میں نے بچے کی جان بچائی، جان کی بازی لگا کر بچے کو کنارے تک لے آیا اور دوستوں کی مدد سے اس کو پانی سے باہر نکالا۔ اس کے ماں باپ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا، لباس تبدیل کیا اور جانے لگا۔ ایسے میں بچے کے والدین نے مجھ سے میرا ٹیلی فون نمبر اور میرے گھر کا ایڈریس لیا۔ میرا یہ خالصانہ عمل خدا کی بارگاہ میں بہترین نمبروں کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ کم از کم ایک اچھا کام خالصانہ نیت کے ساتھ میرے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ پتہ چلا کہ ایک اچھا کام خالص نیت کے ساتھ انسان کو مصیبتوں کی دلدل سے نجات دے سکتا ہے۔ میرے نامہ اعمال میں چونکہ یہ عمل موٹے خط کے ساتھ لکھا گیا تھا، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ ایک بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ میرے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑا جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا اور خالصانہ عمل بھی میری آنکھوں کے سامنے مٹنے لگا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جوان سے پوچھ لیا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو عمل صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے انجام دیا جائے وہ باقی رہتا ہے؟ یہ کام میں نے صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا تھا، اب یہ مٹ کیوں رہا ہے؟ وہ جوان مسکرایا اور کہنے لگا، تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن ذرا یاد کرو جب تم گھر کی جانب لوٹ رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ان لمحوں کی ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ میری اپنی نیت بات کر رہی تھی، میری نیت کہہ رہی تھی کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگر میں اس بچے کے والدین کی جگہ پر ہوتا تو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا دیتا کہ ایک جوان ہمارے بچے کی جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا۔ اگر میں صوبے کا کوئی عہدیدار ہوتا تو ایک بڑا پروگرام رکھتا اور انعام و اکرام سے نوازتا۔ اخبار اور نیوز ایجنسیوں کو انٹرویو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دوسرے دن یہی سب کچھ ہوا۔ نیوز ایجنسیوں اور اخباروں نے میرا انٹرویو لیا۔ صوبے کا گورنر اس بچے کے والدین کے ہمراہ مجھ سے ملنے آیا، بہت قیمتی گفٹ بھی لے کر آیا۔ میز والے جوان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، شروع میں تو یہ کام خدا کی رضا کے لیے انجام دیا تھا، لیکن آگے جا کر اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر ڈالا۔ تم نے دنیاوی اجر کا مطالبہ کیا تھا اور وہ سب تمہیں مل بھی گیا۔ کیا میں نے درست کہا ہے؟ میں نے کہا، آپ کی باتیں درست ہیں، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سرد آہ کھینچی اور حسرت کا مجسمہ بن کر کہا، اب میں کیا کروں؟ میرے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ وہ جوان کہنے لگا، لوگ شروع میں بہت سارے کام خدا کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے اخلاص کی آخری لمحے تک حفاظت کریں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے خالصانہ عمل کو اسی دنیا میں نابود کر دیتے ہیں۔ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔